واز اے پروکیورمنٹ مینیجر, لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میری گروتھ کہیں پاز ہو گئی ہے. پہلا کلائنٹ اس کو جس اماؤنٹ میں ملا تھا اٹ واز نیئر وٹ آئی واز ارننگ بائی دین. یہ ڈیسیجن لینا اتنا آسان نہیں ہوتا, آپ کے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہے اور آپ ای کامرس میں اس طرح جمپ کریں. مجھے پروڈکٹ مل گیا تھا نیئر کرائٹیریا, لیکن لانچ کری ہوں تو اگر وہ نہ چلا تو یہ ایک چھوٹی سی ہرڈل آئی تھی مجھے. اٹس ناٹ ون مین آرمی, یہ آپ کو ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے. کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ بولٹ میں اگر ٹائپ کرتے ہیں تو ان کو اوفینسو لگتا ہے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ خاتون ہیں. پروکیورمنٹ مینیجر کی سیٹ پہ یہ سرو کر چکی ہیں, لیکن انہوں نے اپنی فیلڈ کے ساتھ ساتھ یہ سوچا کہ اگر میں گرو کرنا چاہتی ہوں اور آگے بڑھنا چاہتی ہوں, یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ اپنی جگہ پہ اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, ان کا گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں, گرو کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو ان کا مائنڈ سیٹ گروتھ مائنڈ سیٹ تھا. انہوں نے سوچا یہ کس طرح آگے گرو کر سکتے ہیں. انہیں اپنی کمپنی میں, اپنی آرگنائزیشن میں جب اس طرح سے اپرچونیٹیز نظر نہیں آئیں جس طرح سے یہ چاہ رہی تھیں, تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ماڈرن ویز آف ارننگ کو اپنایا جائے اور ای کامرس میں آ کے ارننگ سٹارٹ کی جائے. ہم ان سے جانیں گے کہ یہ ای کامرس میں کیسے آئیں, ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا, آج یہ کتنی ارننگ کر رہی ہیں, اور آنے والے لوگوں کو, اسپیشلی خواتین کو, یہ کیا مشورہ دیتی ہیں. السلام علیکم رابعہ صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک, اللہ کا شکر. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ای کامرس میں آنے کا سوچا. عام طور پہ جب بندہ کسی اچھی جاب پہ ہوتا ہے, کسی اچھی پوزیشن پہ ہوتا ہے, تو اسے چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ نے سوچا کہ میں اس کو چھوڑ کے ای کامرس میں آؤں, اس کے پیچھے لازمی کوئی وجہ ہوگی, تو وہ سٹوری مجھے بتائیے. جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو یہ ایک فریز ہے جس کے اوپر مجھے بہت یقین ہے کہ ڈائریکشنز آر اونلی فاؤنڈ وین یو آر لاسٹ. تو جب تک تو ہر چیز اسموتھ چل رہی ہوتی ہے, یو ڈونٹ لک فار ادر ویز. تو اس کمپنی میں نے 5 سال جاب کی تھی اینڈ آئی واز اے پروکیورمنٹ مینیجر, لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میری گروتھ کہیں پاز ہو گئی ہے. مطلب کہ سیلری وائز بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ویسے بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ڈیزگنیشن وائز. تو اس کے بعد جو ہے پھر انیبلرز کو میں کافی عرصے سے فالو کر رہی تھی. آئی تھنک سنس 2018 اور 17 جب سے یہ شروع ہوا تھا, تو میں تب سے اس کو فالو کر رہی تھی. اور میں نے ای ویز کی ایکسیس بھی لے کے رکھی ہوئی تھی, بٹ آئی نیور گاٹ اے چانس ان ٹائم کہ میں جو ہوں بیٹھ کے ویڈیوز گو تھرو کروں. پھر کووڈ آیا. پھر کووڈ کے اندر جو ہے نا, میں نے یہ نوٹ کیا کہ میرا بھائی ہر وقت پب جی دیکھ رہا ہے. تو میں تو ابھی ویڈیوز دیکھ نہیں سکی تھی. میں نے اس کو وہ ایکسیس دی اور میں نے اس سے کہا کہ تم یہ دیکھو, کچھ پروڈکٹیو کرو. پھر اس نے 1 مہینے میں وہ ویڈیوز دیکھی, اور ود ان 2 months آفٹر واچنگ دیٹ ویڈیوز, ٹوٹل ٹائم 2 مہینے لیے, اس کو ایک کلائنٹ مل گیا. اور اس نے مجھے, میں آفس میں تھی, اس نے مجھے کال کر کے بتایا کہ آئی گاٹ دا کلائنٹ. پہلے مجھے لگا کہ یہ مذاق کر رہا ہے, لیکن پھر مجھے جب پتہ چلا کہ اٹ از ایکچولی پاسبل اینڈ ہی آلریڈی گاٹ اے کلائنٹ, اور ماشاء اللہ وہ پہلا کلائنٹ اس کو جس اماؤنٹ میں ملا تھا اٹ واز نیئر وٹ آئی واز ارننگ بائی دین. تو پھر مجھے تھوڑا ہوا کہ اٹ از پاسبل, آئی نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹیپ. لیکن مجھے ڈیفینیٹلی آپ ایک جاب کر رہے ہوتے ہو تو یہ ڈیسیجن لینا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ یہ چھوڑ کے, آپ کے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہے اور آپ ای کامرس میں اس طرح جمپ کریں. لیکن پھر مجھے میری ایک دوست ہے, اس نے بھی بہت موٹیویٹ کیا کہ نہیں تم کرو, یو کین ڈو اٹ. تو میں نے جو ہے پھر میں نے اور اس نے دونوں نے VA Batch 9 انڈر دا مینٹرشپ آف بابر خلیل ہم نے وہ جوائن کر لیا, اور ساتھ ہی میں نے ادھر ریزائن دے دیا. اور اچھا, سب سے بیسٹ بات یہ ہوئی کہ 2nd ویک میں مجھے کلائنٹ مل گیا, میری کلاس کا 2nd ویک تھا. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ ای کامرس میں آئیں, سب سے زیادہ مشکل کام آپ کو کیا لگا جہاں پہ آپ نے اسٹک فیل کیا ہو؟ کلائنٹ تو آپ کو جلدی مل گیا, لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی پلیس ایسی ہوگی جہاں آ کے آپ کو لگا ہو کہ یہ ای کامرس کا سب سے مشکل پارٹ ہے. دیکھیں, بیسیکلی مشکل پارٹ اگر آپ کرنے لگو تو سب آسان ہے, اور کرنے لگو تو سب مشکل ہے. لیکن موسٹلی پروڈکٹ ہنٹنگ میں لوگ اسٹک ہوتے ہیں. جب میں بھی اپنے کلائنٹ کے لیے پروڈکٹ ہنٹنگ کرنے شروع کی تھی میں نے, تو مجھے بھی تھوڑی ہیزیٹیشن ضرور ہوئی تھی. لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر میں نے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا, وہ میں نے ایسے کیا کہ ہمیں انیبلرز ایک کرائٹیریا دیتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں انیبلرز یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کرائٹیریا کو پلس مائنس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. انیبلرز کا کرائٹیریا بھی اپڈیٹ ہوتا ہے. صحیح.
آہستہ آہستہ مطلب ہم نے مین چیز جو اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہے دیٹ وی نیڈ ٹو فائنڈ اے پروڈکٹ ود لو کمپٹیشن اینڈ ہائی ان ڈیمانڈ. صحیح. تو ہم نے وہ چیز ذہن میں رکھ کے تو پھر ہم نے پروڈکٹ کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. تو مجھے ہیزیٹیشن ضرور ہوئی تھی کہ جو پروڈکٹ میں لانچ کر رہی ہوں اگر یہ نہ چلا, مجھے پروڈکٹ مل گیا تھا نیئر کرائٹیریا لیکن لانچ کر رہی ہوں تو اگر وہ نہ چلا, تو یہ ایک چھوٹی سی ہرڈل آئی تھی مجھے. اور اس کو بعد میں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ اٹس ناٹ ون مین آرمی, یہ آپ کو ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے. پھر ساتھ آہستہ آہستہ لوگ اٹیچ ہوئے تھے ڈفرینٹ ایکسپرٹیز کے. میم کلائنٹس کے ساتھ جب آپ نے بات چیت کرنی ہوتی ہے, انہیں کنونس کرنا ہوتا ہے, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے جو اس میں رول پلے کرتی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز کمیونیکیشن ہوتی ہے. آپ انٹرنیشنلی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ ڈیفینیٹلی بیسک یو شوڈ نو انگلش. اس کے بعد آپ نے آپ کس ملک میں بات کریں, فار ایگزامپل آپ یو ایس اے میں بات کریں, آپ آسٹریلیا میں بات کریں, آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ بولٹ میں اگر ٹائپ کرتے ہیں تو ان کو اوفینسو لگتا ہے. صحیح. اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ یوٹیوب پہ آپ کو بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں, ڈفرینٹ ملکوں میں ڈفرینٹ سائنس, ڈفرینٹ طرح کے رائٹنگ پیٹرنس کے ڈفرینٹ میننگ ہیں, آپ نے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا تو ہے. مینرس کا اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا میم, کلائنٹس کے علاوہ جب آپ ای کامرس میں آتے ہیں تو کمیونیکیشن سکلز تو ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ اور کون سے سکلز ہیں جو آپ کے خیال میں بڑے امپورٹنٹ ہیں سیکھنے کے لیے, یا جو لوگ ہماری ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں اور ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں وہ اپنے کون سے سکلز کو ڈیولپ کریں؟ مجھے لگتا ہے کہ انسان کو نا تھوڑا سا کریوسٹی کا فیکٹر اس کے اندر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کیوریس ہوتے ہیں نا تو یو ایکچولی فگر آؤٹ سولوشن آف ایوری پرابلم. صحیح. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے جب ایک پہلے کلائنٹ کے ساتھ کام شروع کیا تھا تو مجھے شپمنٹ پلان کا کچھ بھی نہیں پتہ تھا. تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے یوٹیوب کی ہیلپ لی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی اسکل جو ہے وہ ڈیولپ کی جا سکتی ہے اگر آپ کے اندر سینس آف کریوسٹی ہو. صحیح. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں آپ انہیں کیا مشورہ دیں گی؟ وہ سٹارٹ کہاں سے کریں, پھر کس طرح ای کامرس میں اپنے کیریئر کو لے کے چلیں؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ سب سے پہلا چیز یہ ہے کہ آپ ویڈیوز گو تھرو کریں. ٹھیک ہے. میں ویڈیوز گو تھرو نہیں کر سکی تھی کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا, تو میں نے فزیکل کورس جوائن کیا. انیبلرز آپ کو فری ای وی ایس کی ایکسیس دیتا ہے. تو سب سے پہلے آپ ویڈیوز گو تھرو کریں, اس کے بعد آپ پریکٹس کریں, سیلف لرننگ کی طرف جائیں, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے ونس یو ول گو تھرو دا ویڈیوز آپ کو تھوڑا سا کانفیڈنس ملے گا. آپ کسی جو آلریڈی انیبلرز کے اندر اتنے سارے وی ایس کام کر رہے ہیں, دے آر ویری ہیلپ فل. اگر آپ کسی کو بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں ود ان 2 منٹس آپ کو کوئی نہ کوئی ضرور رسپانس کرتا ہے. آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. بے شک آپ انیشلی فری کام کریں اگر آپ کو وہ اس طرح سے اپرچونیٹی نہیں مل رہی, لیکن یو جسٹ ٹیک اے اسٹارٹ. میم انیبلرز کا انوائرمنٹ اوور آل آپ کو کیسا لگا, اور آپ کی سکسیس میں اس انوائرمنٹ کا کتنا رول ہے؟ دیکھیں, انیبلرز کا انوائرمنٹ سب سے ایک ماحول جب تک آپ کو کسی چیز کا نہیں ملتا نا آپ وہ چیز کر نہیں سکتے. جو ثاقب اظہر سر نے جس طریقے سے ہمیں مطلب جتنا انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا, انہوں نے اپنی ایک اسٹوری شیئر کی کہ انہوں نے کس طریقے سے اسٹارٹ کیا. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ چیز پاسبل ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا جہاں پہ ہر کوئی بہت ہیلپ فل ہے. آپ کسی سے بھی بات کریں, آپ اپنے جونیئر سے بات کریں, آپ اپنے سینئر سے بات کریں. آپ یہ دیکھیں کہ میرے مینٹر جو ہیں, اگر میں نے ان کو رات کو کسی بھی ٹائم پہ, کیونکہ اگر آپ یو ایس کلائنٹس کے ساتھ کام کریں تو آپ رات کو موسٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم اسپین اس طرح کا. تو انہوں نے مجھے ہمیشہ رسپانس کیا ود ان 2 منٹس. انہوں نے کبھی بھی ڈیلے نہیں کیا. سر ثاقب کو اگر میں نے کبھی ٹیگ کیا انیبلرز کے پلیٹ فارم میں تو انہوں نے مجھے رسپانس کیا. اور آئی تھنک یہی چیز سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے, اینڈ ہی از ون آف دا پائنیئر جنہوں نے یہ چیز شروع کی ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ ہم لوگ آگے سے اس طریقے کی ہی نیٹ ورکنگ کریں جیسے انہوں نے ہمیں سکھائی ہے. میم فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے, اور ٹیم بلڈنگ کا جو آپ کا ایک نظریہ ہے اس کے ذریعے آپ کیا کرنا چاہتی ہیں, کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں علی, فیوچر از آئی ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو گو ٹورڈس پی ایل, اینڈ آئی ہیو ایکچولی ٹیکن این انیشیٹو. ہم اس طرف جا رہے ہیں. ورچوئل اسسٹنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹے فار ایور, اور یہ میں اس کو ایک سیٹ اپ ایسا بنانا چاہتی ہوں کہ آئی وانٹ ٹو میک اے ٹیم, کہ یہ جو کمپنی ہم نے ایک ویب سائٹ بھی ڈیولپ کر لی تھی, کیونکہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو یہ بتائیں کہ آپ لوگ لیجٹ ہیں. کیونکہ موسٹلی بہت سارے اسکیم کیسز ہوتے ہیں فلپینس, پاکستانیوں میں, یہ سیڈلی اٹس ٹروتھ کہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی جس سے ہم نے ان کو یہ بتایا کہ یہ ایک لیجٹ کام ہے. تو ہم اس کو بھی میں ایک پیرالل لے کے چلنا چاہوں گی کہ وہ لوگ چلائیں
ٹھیک ہے, میرے ساتھ لوگ جو ہیں وہ اس کو چلاتے ہیں, اینڈ آئی وانٹ ٹو گو ٹوورڈس PL. تو ابھی آپ کی کمپنی وہ بن چکی ہے یا پروسیس میں ہے؟ وی آر ان دا پروسیس. ابھی ہم لوگ اٹیچ کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ, میں جو ہوں میرا فوکس زیادہ یہ ہے کہ آئی لانچ مائی پروڈکٹ ایز سون ایز پاسبل. میم لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور آپ کے ساتھ شاید ایسا ہوا بھی ہے, کہ جیسے ہی ہم ای کامرس میں آئیں گے ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی. یہ سوچنا اور یہ سمجھنا کتنا صحیح ہے؟ علی دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سی نا لک کا بھی اس کے اندر رد عمل ہوتا ہے, لیکن اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم آئیں گے تو ہمیں ایک دم سے کچھ نہ کچھ ارننگ شروع ہو جائے گی. ہم جب پڑھتے ہیں, ہم اسکول جاتے ہیں, تو ہم بچپن سے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ہو کے کمائیں گے, لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم فرسٹ کلاس میں جائیں اور سیکنڈ جانے سے پہلے ہمیں 100 روپے ہم کمانا شروع کر دیں. اٹ آلویز ٹیک ٹائم. تو ہمیں جو ہے نا پیشنس کے ساتھ اور کیا کہتے ہیں تحمل کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ ویل گیٹ دیر, جو ہمارا فوکس ہے. تو ہم یہ نہیں ہوتا کہ ہم, اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا کہ مجھے کلائنٹ مل گیا, میرے بہت سارے ایسے بھی کلاس فیلوز تھے جو میرے سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ تھے لیکن ان کو کلائنٹ نہیں ملا. پر یہ ڈی موٹیویٹ ہونے کی بات نہیں ہے, آپ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں ود ٹائم. میم آپ کی منتھلی ارننگ ایوریج اس وقت کتنی ہے؟ اچھا, اگر آپ انڈیویجول کیپیسٹی پہ بات کریں کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے آتے ہیں, تو وہ اراؤنڈ 2 to 3 لاکھ ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ اور بھی لوگ اٹیچ ہیں تو وہ ایک سیپریٹ اماؤنٹ ہے. میم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان میں اسکلس کون کون سے ہونے چاہیے؟ ایک تو کمیونیکیشن اسکلس اور ریسرچ ورک, پیشنس, یہ سب چیزیں تو ہو گئیں, لیکن خاص جو آپ کی کور اسٹرینتھ ہے, جس کو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ میری کور اسٹرینتھ ہے, اس کی وجہ سے میں کامیاب ہوں, اگر یہ فیکٹر نہ ہوتا تو میں کامیاب نہ ہوتی. لک کے علاوہ کوئی ایسا پریکٹیکل ٹیکنیکل فیکٹر بھی ہوگا؟ دیکھیں علی, بیسیکلی نا ورچوئل اسسٹنٹ جو ہوتے ہیں, ہر کوئی اپنے اس کی کوئی ایک کور اسکل ہوتی ہے. جیسے کہ میرے پاس سورسنگ تھی, ٹھیک ہے, میں نے بہت کوئکلی سورس کر لیا تھا پروڈکٹ, مجھے پتا تھا کہ ہم سورسنگ کیسے کر سکتے ہیں. اسی طرح کوئی ایسا ہوگا جو انگلش میں اچھا ہوگا, جو کانٹینٹ رائٹنگ کر سکتا ہوگا, کوئی ایسا ہوگا جس کو PPC بہت اچھی سمجھ میں آ جائے گی. تو جب آپ EVS دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیوز دیکھتے دیکھتے کچھ ویڈیوز میں آپ کا فوکس بہت اچھا بنتا ہے, آپ کو سمجھ میں آتی ہے, آپ کا انٹرسٹ بنتا ہے, اور کچھ ہوتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یار میرے اوپر سے گزر رہی ہیں. تو وہ والی چیزیں جن میں آپ کا انٹرسٹ بنا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں ایکسیل کر سکتے ہیں. تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ ان اسکلس کی طرف زیادہ, جس میں آپ کا انٹرسٹ بنا ہے, ان اسکلس کو زیادہ ٹائم دیں اور ان کو انہینس کریں. میم پروڈکٹ سورسنگ کے حوالے سے آپ کوئی 2-3 ٹپس جو آنے والے لوگ ہیں یا جو لوگ آلریڈی اس میں کام کر رہے ہیں ان کو آپ دے سکتی ہیں کہ کہاں پہ وہ مسٹیک کرتے ہیں, اور اس مسٹیک کو اگر وہ نہ کریں تو وہ بھی جلدی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ علی, سورسنگ بیسیکلی ابھی تک میں نے جتنا نوٹ کیا نا, سب لوگ علی بابا تک محدود ہو گئے ہیں, وہ علی بابا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. علی بابا از اے ویری گڈ پلیٹفارم ٹو فائنڈ اے سپلائر, بٹ ان آرڈر ٹو کانٹیکٹ دا سپلائر آپ دوسرے مینز یوز کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کو علی بابا سے ایک فار ایگزامپل 3 سپلائرز آپ نے جو ہیں وہ شارٹ لسٹ کیے, علی بابا سے آپ کو ان کی کمپنی ڈیٹیلز مل گئیں. اب آپ ان کو ویب سائٹ کے اوپر جا کے ان کو کانٹیکٹ کریں. ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی پلیٹ فارم یوز کر کے اپنی چیز بیچ رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے, ان کی ایک فیس ہوتی ہے, اور جب آپ ان کو مین جا کے آپ ان کو ویب سائٹ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو بیٹر پرائز مل سکتی ہے. لوگ ڈرتے ہیں کہ جی یہاں پہ ٹریڈ انشورنس ہوتی ہے, ویریفائڈ ہوتے ہیں سپلائرز, باہر جا کے ہمارے ساتھ کوئی اسکیم نہ ہو جائے. تو وہ والے سپلائرز جو ویریفائڈ ہیں, جن کو انڈر ٹریڈ انشورنس آف علی بابا آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ ان ایکچوئل لیجٹ سپلائرز ہیں. تو اگر آپ باہر سے بھی ان کو کانٹیکٹ کریں گے تو اٹس گوئنگ ٹو بی سیف. میم ثاقب اظہر صاحب کے بارے میں ابھی آپ نے پہلے کافی بات کی, مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ ان کا ایک ویژن ہے, ان کے ویژن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ وہ لوگوں کو انیبل بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس میں مسلسل وہ کام کر رہے ہیں, آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ سر ثاقب کا جو ویژن ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جہاں تک ابھی مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے نا خود مختار ہو جائے, بالکل, ہر کوئی ارن کرنا شروع ہو جائے. اور پاکستان جو ہے وہ ای کامرس کو بیسیکلی دنیا میں ریپرزینٹ کرے. بالکل ایسا. تو اس کے لیے مطلب میں نے ایک انیشیٹو تو یہ لیا کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو فارم اے فرم جو کہ اور لوگوں کو اٹیچ کرے اور ہم ایک لیجٹ طریقے سے ایک اچھے نام کے ساتھ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ VA میں بھی آپ کسی نہ کسی کی نوکری کر رہے ہیں, بالکل, تو میں اس چیز سے بھی آئی وانٹ ٹو بیکم این امپلائر, انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہوں. تو اس وجہ سے میں اب PL کی طرف
جو ہے میرا بالکل فوکس ہے کہ ہم ادھر جا رہے ہیں. PL کی طرف ہم نے آلموسٹ انیشیٹو لے لیا. آئی ہیو اے پارٹنر اور ہم جو ہے اس کے اندر اب آگے پروسیس. تھینک یو سو مچ رابعہ شاہد صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور آپ نے اتنی امپورٹنٹ باتیں کی. ناظرین, مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, خاص طور پہ جو انہوں نے بات کی کہ ایک ان کا مائنڈ سیٹ تھا, یہ ڈپینڈنٹ ہو کے کام نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ چاہتی تھی اپنا ایک سیٹ اپ بنائیں, اور آگے بھی یہ ان چیزوں کے ذریعے ای کامرس میں گرو کرنا چاہتی ہیں. تو ہم ان کے لیے ہماری وشز ہیں, اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.